بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل الصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آبائك وآلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله سارے پڑھیں کیا آگے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں۔ آپ لوگوں نے کافی گفتگو کر لی، آپ تھوڑا یا تو سامنے آ جائیں، اے سامنے میں ویکھن دے کیڑا گلاں کردا ہے۔ لاکھ توجہ بچے ضرور توجہ کریں ذرا جو بول رہے تھے۔ لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں۔ لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں۔ لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کونین سا تسی چپ کروانے والے چپ کر جو میں چپ کروا لاں گا انشاءاللہ گل رہی تھوڑی میری۔ لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں، اور مرتبہ جو ملا میرے سرکار کو ویسا رتبہ کسی نے بھی پایا نہیں۔
فاضل بریلوی نے کہا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، سارے پڑھو، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سارے بندے توجہ کریں، کہتے ہیں عام لوگوں سے ولی اونچے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سارے ولیوں سے پھر رسول اونچے ہیں، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ پھر سنیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں۔ مرتبہ جو ملا میرے سرکار کو ویسا رتبہ کسی نے بھی پایا نہیں۔ اے دیکھ شمع جلا کے تو ادراک کی، دیکھ شمع جلا کے تو ادراک کی، کوئی نسبت نہیں نور سے خاک کی۔ دیکھ شمع جلا کے تو ادراک کی، کوئی نسبت نہیں نور سے خاک کی۔ ہر بشر کا زمین پر ہے سایہ مگر نور کے جسم کا کوئی سایہ نہیں۔ ہر بشر کا زمین پر ہے سایہ مگر نور کے جسم کا کوئی سایہ۔ میں نے مانا کہ یوسف بہت ہیں حسین، میں نے مانا کہ یوسف بہت ہیں حسین۔ 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، پر جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دومی جہانی۔ میں نے مانا کہ یوسف بہت ہیں حسین، پر میرے سرکار جیسے وہ ہرگز نہیں۔ توڑ ڈالا خدا نے بنا کے قلم، دوسرا کوئی محمد بنایا نہیں۔ ثناء رب ذوالجلال کے بعد حضور اکرم شفیع اعظم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حضرات علماء کرام، سادات اعظام اور احباب فکر و دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میلاد رحمت کونین کے سلسلہ میں آج ہم حاضر ہیں اور بسلسلہ ایصال ثواب حضرت علامہ مولانا خادم حسین، ادھر رحمت کونین اور یہاں خادم حسین، اس سلسلہ میں آپ نے گفتگو سنی ماشاءاللہ۔ اب مجھے تو نہیں لگتا کہ اب مزید گفتگو کی آپ کو لوڑ ہے، کیونکہ حضرت نے جو ماشاءاللہ گفتگو فرمائی وہ تو سمندر کو کوزے میں بند کر کے چلے گئے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ لوگ جو یہاں پہ حاضر ہیں ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور جو یہاں پہ حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ساری بات؟ سارے بچوں سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ صحیح بات ہے۔ دعائے قنوت میں کتنے نقطے آتے ہیں؟ یہ جس نے بات کی میں نے سننا ہے اس سے بعد میں پوری دعائے قنوت میں اللہم انا نستعینک سے لے کے آگے ملحق، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ توجہ میں چاہوں گا، چند منٹ کی میری حاضری انشاءاللہ چھوڑ دوں گا۔ جب آپ کی شکلیں مجھے پتہ چل گیا نا کہ یہ جناب بد تھک چکے ہیں، مولانا خادم صاحب کہا کرتے ہیں ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ کیا سمجھ آئی ہے؟ اسلام پہ چلنا سیکھو یا اس لوگوں نے مولانا کہہ رہے تھے کہ لوگ مسجدوں کے سپیکر اتر گئے۔ مسجد میں بیٹھ کے آپ کی زبان نہیں بند نہیں ہونی تو مسجد کے سپیکر نہیں اترنے تو کیا ہونا ہے؟ اب مجھ سے بچنا ذرا، پھر پڑ گیا آپ کا ایک پینڈو آدمی سے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اب جلالی سے پڑھتے ایک کی گل ہے، ایک کی گل ہے، تاجدار ختم نبوت اساں ٹیل نہ لایا تے گل کریا جے پھر
ناموس رسالت پہ گفتگو کرنی ہے. مولانا فرما گئے میرا موضوع کچھ میں اور چوز کر کے آیا تھا، لیکن ان کی گفتگو نے میرا جو ہے وہ عنوان بدل دیا. وہ فرما رہے تھے کہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے تھے، میں نے پڑھا نہیں، وہ فرما رہے تھے، کیا فرماتے ہیں کہ جو بندے کو دنیا میں زیادہ پسند ہونا اس کو وہ چیز ایصال کی جائے، ثواب اس کا ایصال کیا جائے. تو مولانا خادم حسین رضوی کو دنیا میں ناموس رسالت سے بڑا پیار تھا کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح، تھا کہ نہیں؟ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا بات. بہرحال ناموس رسالت پہ گفتگو میں اور آپ ہم لوگ کیا کریں گے یار. ناموس رسالت اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا معاملہ ہے، ہم کہاں حقیر فقیر لوگ، کہاں ہم ناپاک لوگ، توجہ چاہوں گا، کہاں ہم ناپاک لوگ، کہاں وہ زہرا پاک کے پاک بابا کی ذات، کہاں ہماری اوقات، کہاں مدینے والے سرکار کی. سبحان اللہ، اگر موڈ آئے سمجھ آئے تو بول دینا، پابندی نہیں، لیکن ہاں تھوڑا بہت بولتے جائیں گے تو انشاءاللہ گانڈے وانڈے لا کے انشاءاللہ کل مکا دیں گے. میں نے کہا ناموس رسالت اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کہاں محمد عربی کی ذات، کہاں ہماری اوقات. مہر علی شاہ نے کہا تھا کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ کھیاں کتھے جائڑیاں، ہماری کیا اوقات. ہم زہرا پاک کے بابا کی عزت پہ بات کریں، بات تو کر گئے جنہوں نے کرنی تھی، ہماری کیا اوقات. ہم تو فقط اس واسطے بات کرنا چاہتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ چڑیا اپنے چونچ میں آدھا قطرہ پانی کا لے کے نکلی اور ابراہیم کی آگ بجھانے چلی گئی. لوگوں نے رستے میں پوچھا، برادری کی چڑیوں نے، جا تو رہی ہے لیکن وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو چڑیا نے بول کے کہا میں جاؤں گی، پانی ڈالوں گی، آگ بجھا دوں گی. تو برادری کی چڑیوں نے کہا پانی تھوڑا ہے آگ زیادہ ہے، پانی تھوڑا ہے آگ زیادہ ہے، بندے تھوڑے ہیں کفر زیادہ ہے، ایمان والے تھوڑے ہیں بظاہر، کفر والے زیادہ ہیں، پاور ان کے پاس زیادہ ہے. لیکن اس چڑیا سے دوسرے پرندوں نے کہا تو جا تو رہا ہے، جائے گا جل جائے گا، آگ بجھا نہیں پائے گا، بچے گا تیرا کچھ نہیں. اس جانے والی چڑیا نے پتہ کیا کہا؟ کہتے میں جا تو رہی ہوں، پانی لے جا رہی ہوں، ڈالوں گا بھی جہاں تک ہو سکا، لیکن اتنا بھی پتہ ہے میں بجھا نہیں پاؤں گا، جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، مجھے بھون کے رکھ دے گی وہ آگ، قریب بھی جانے کی میری مجال نہیں ہوگی. کہا پھر کیوں اتنی جناب اتاولی ہو رہی ہے، کیوں اپنی جان پہ کھیل رہی ہے؟ تو اس چڑیا نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا میں تو جا رہی ہوں، اپنے آپ کو جلا رہی ہوں، یہاں سے جاؤں گی، جل جاؤں گی، راکھ ہو جاؤں گی، لیکن قیامت تک کے ہر آنے والے کو میں یہ جاتے جاتے پیغام سمجھا جاؤں گی کہ لوگوں قیامت کے دن جب گنتی کرنے والا گنتی کرے گا نا، میں جاؤں گی، جل جاؤں گی، آگ بجھا نہیں پاؤں گی، لیکن حشر کا میدان لگے گا، ساری انسانیت اکٹھی ہوگی، مصطفیٰ کی صدارت ہوگی، رب وہاں پہ پورے قہر و جلال میں ہوگا. جب سارا معاملہ وہاں پہ ہوگا نا، تو جب ابراہیم کی چیخا کی بات ہوگی تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں آئے گا، آگ بجھانے والوں میں آئے گا. ہماری اوقات تو نہیں ہم اس پہ پہرا دے سکیں جس کے پہرے دار صدیق اکبر ہوں. ہم اس ذات کی پہرے داری کیسے کر سکتے ہیں جس کی پہرے داری فاروق اعظم کر گئے ہوں؟ یار یہ تو چھوٹی ذاتیں ہیں، میں اس سے بڑی، سب سے بڑی ذات کی بات کرتا ہوں جس کی ذات پہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کی ناموس عالی سے عالی، ہر نبی کی ذات بالا سے بالا، ہر نبی کی ذات اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ، ہر نبی کی ذات سب سے بلند و برتر. کسی نبی کی برابری ہو سکتی؟ کسی نبی کے جناب معیار میں کمی آ سکتی؟ ہر نبی کی ذات اعلیٰ سے اعلیٰ، بالا سے بالا، عزتیں اونچی سے اونچی. لیکن جس طرح کی عزت رب نے زہرا کے بابا کو دی تھی نا،
ایسی عزت رب نے سیدہ زہرا کے ابا جان کو دی تھی نا، سیدنا صدیق اکبر کے مرشد کو دی تھی نا، جتنی عزت رب نے حضرت فاروق اعظم کے آقا کو دی تھی نا، اور کسی کو تو دکھائی بھی نہیں، اور کسی کو تو دکھائی بھی نہیں۔ رب نے ہمارے رسول کو اتنا اونچا بنایا، بندہ جتنا اونچا ہو عزت اتنی، اور بولو تو صحیح، میں کوئی ہلکی بات نہیں کر رہا، یہیں پہ ہوں، جو آپ پکڑ لینا جہاں پہ پکڑا گیا۔ تو کیا جتنی عزت زہرا پاک کے بابا کی ہے، ہو سکتی ہے اتنی عزت کسی کی؟ جتنی عزت ہو، جتنا مقام ہو، عزت اسی لحاظ سے ہوتی ہے۔ بریلی کے تاجدار کی ابھی آپ نے بات سنی کہ آپ نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ، جب سب سے اعلیٰ ذات ہے تو عزت بھی سب سے اعلیٰ ہی ہے، عزت بھی سب سے اعلیٰ ہے، عزت بھی سب سے بالا ہے۔ پہلے رسول ہوتے تھے، میں نے یہ نام، آپ کہیں گے یہ عزت کی کیا بات ہے؟ پہلے رسولوں کی بھی عزت تھی، کیا بات تھی؟ رسول اکرم علیہ السلام کی بھی عزت تھی، واہ کیا بات! پہلے نبیوں میں بھی بڑی عزت، ہمارے رسول کی بھی بڑی ناموس، لیکن ناموس میں کیا ڈفرنس ہے؟ تو میں اتنا بتاؤں گا کہ جناب نوح علیہ السلام کی عزت پہ حملہ ہوا تو جواب رب نے دلوایا، زبان تھی نوح علیہ السلام کی، جواب دیا نوح نے، رب کا آرڈر تھا، جواب دیا نوح علیہ السلام نے۔ جب نمرود نے چخا جلائی، لڑ پڑا ابراہیم سے، تو جواب دینے جناب ابراہیم آئے تھے کہ اللہ آیا تھا؟ او بولو تو صحیح، ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ بات جب عزت موسیٰ پہ ہوئی تو جواب جناب موسیٰ نے دیا، جب بات عفت یحییٰ پہ ہوئی تو جواب جناب یحییٰ نے دیا، جب باتیں لوگ عیسیٰ روح اللہ کو کرتے تھے تو جواب بھی جناب روح اللہ دیتے تھے۔ لیکن میرے اور تیرے رسول علیہ السلام کو جب قرآن نے کہا، لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب سرکار کی گفتگو سنتے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اردو اوکھی تو نہیں؟ اردو اوکھی تو نہیں؟ سوکھی لگ جائے گی انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ جب لوگ رسول اکرم علیہ السلام کے صحابہ تشریف فرما ہوتے، حاضر خدمت ہوتے، سرکار گفتگو کرتے، سرکار کیا کرتے؟ یا بس یہ جوڑ توڑ لگانا ہے، میں نے تھوڑا سا آپ کو ہلانا ہے، آپ نے آگے سے مجھے جواب دے دینا ہے۔ سرکار کیا کرتے؟ گفتگو۔ جب وہ ہمارے علماء تفسیر نے یوں لکھا کہ صحابہ کو جب سمجھ نہ آتی، بات بڑی میں اونچی کرنے لگا ہوں، علماء میرے کان پکڑ سکتے ہیں، گچی میں روڑ سکتے ہیں، جب صحابہ کو سمجھ نہ آتی تو صحابہ کہتے رائنا یا رسول اللہ۔ کیا کہتے؟ کب کہتے؟ جب صحابہ کو کسی بات کی سمجھ نہ آتی۔ لیکن میں میرا ایک دماغ ہے، چلیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، میرا اپنا تھنک ٹینک ہے، علماء کی موجودگی میں اگر میں غلط کہوں تو مجھے یہ بھی بتا دیں گے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ کہتے رائنا، سارے بولو رائنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرماؤ۔ لیکن میں یہاں پہ اتنا کہنا چاہوں گا، حضور کی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ صحابہ کو سمجھ نہ آئی ہو، صحابہ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ اتنا کہوں گا، جو بات حضور کی تو ہر بات ہی صحابہ کو بے مثال لگتی تھی، جو بات صحابہ کو زیادہ پسند آتی نا تو حضور سے صحابہ کہتے حضور ایک بار اور کہو نا، حضور ایک بار، حضور ایک بار۔ کیا کہتے ہیں وہ انور مسعود وہ کہتا تھا کہا کرو دبرر، ہم کہتے ہیں مکرر، دوبارہ کہی جائے۔ صحابہ کہتے تھے حضور بڑا مزہ آیا، یار مشتاق سلطانی کی ترنم تو تجھے سمجھ آ جائے، عبد الغفار سیالوی کی ترنم تجھے سمجھ آ جائے، مولانا بیان کر کے گئے، ایک بار کہنے سے سمجھ آ جائے۔ سرکار نے کہا ہو، صدیق کو سمجھ نہ آئی ہو۔ بہرحال یہ اپنی اپنی باتیں ہیں، یہ میں کوئی علماء سے لڑ نہیں رہا۔ ایک بات تجویز، اگر یہ غلط ہے تو مجھے بتا دیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور بڑی چس آئی ہے، حضور بڑی چس آئی ہے، ایک باری ہو رہا ہے تو پھر سرکار کرم کرتے تھے۔ تو بہرحال ہوتا یوں تھا، سرکار کو صحابہ کہتے رائنا، سارے بولو رائنا، حضور اس کا سادہ سا ترجمہ حضور ہماری رعایت فرمائیے۔ رعایت کا مطلب یہ حضور ایک بار اور رعایت کیجیے، ایک بار ہو رہا ہوں، ایک بار اور آئے۔ بہرحال
सहाबा किराम सरकार से कहते राइना या रसूल अल्लाह। यहूदी इब्रानी जुबान जानते थे और वो इसका एक और मानी लेते थे, गलत मानी, गुस्ताखी वाला। अब महबूब ने अल्लाह से अर्ज की होगी, या अल्लाह ये तू तो अब मेरे सहाबा मुझे राइना कहते हैं, अब ये थोड़ा मरोड़ के राइना कहते हैं, या अल्लाह इनको जवाब दूं कि मैं राइना हूं कि राइना हूं? मुझे, मैं बताऊं इनको, मैं क्या करूं, क्या बात इनको बताऊं? अल्लाह ने कहा महबूब तू चुप कर। सारे रसूलों की नामूस क्या बात है, लेकिन ज़हरा के बाबा की नामूस जैसी किसी की नामूस हो सकती? जनाबे नूह को बातें हुई, जवाब नूह ने दिया। जनाबे मूसा को बातें हुई, जवाब मूसा ने दिया। जनाबे ईसा को बातें हुई, जवाब जनाबे ईसा ने दिया। जब तेरे रसूल को लोगों ने जुबान बिगाड़ के बुलाना चाहा ना, तो अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ। मेरे सहाबा जो लोग मेरे रसूल को बकबक करते हैं उनको तो मारो गोली, लेकिन तुम भी राइना न कहियो। या अल्लाह क्या कहे? महबूब से कहा करो या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नना फी बहरे हम में मुगरकन खुद भी ऐदीना सहिल लना अशकालना। या फिर आसान लफ्जों में यूं कहो, या फिर आसान लफ्जों में यूं कहो, या रसूल अल्लाह नजरे करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह नजरे करम फरमाइए, एक बार पास मेरे शादी के जैसे आइए। सहाबा कहते थे उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने कहा महबूब तू चुप कर, मैं जवाब देता हूं। अल्लाह ने जवाब दिया, हद कर दी, कहा तू चुप कर। अब मुझे बताओ, सिद्दीक हुजूर का मानी बिगाड़ सकता था? बोलो तो सही, सिद्दीक बिगाड़ सकता था? हजरत उमर के जहन में ये सवाल आ सकता था? उस्मान गनी ऐसा सोच सकते थे? मौला मुर्तजा टोटे ना करते थे किसी के? अरे यार, बिगाड़ते वो थे, ये तो संवारने वाले थे। संवारने वालों को भी रोक दिया, कहा तुम्हारी वजह से मेरे महबूब को कोई बकवास करे, लिहाजा तुम ये रास्ता ही छोड़ दो, तुम ये मतलब ही छोड़ दो, तुम ये लफ्ज़ ही छोड़ दो। अरे यार, अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी वाला शायबा वो करें, ये तो वो अकल का अंधा है ना जो कहता है ये करतारपुर और ये गुरुद्वारा, ये मुसलमान, ये जनाब वो सिखों का वो मक्का मदीना है। दूर फिटे मुंह, वो हमारे वो लोगों ने वो बना रहे ना वो बैनर, ऊपर लिखे हम फुलाने वो कमीने को सियालकोट आमद पे खुशामदीद कहते हैं। मैंने कहा हम तुझे आने पे फिटे मुंह कहते हैं। बेशक तो मसला तो नहीं ना, हो भी तो क्या मसला है, हो भी तो क्या मसला है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत पे लोगों ने बातें की, बात बड़ी, लोगों ने हमारे रसूल को मजनून कहा। क्या कहा? बोलते जाइए, क्या कहा? हमारे रसूल को मजनून कहा। मजनून माअज़ल्लाह पागल को कहते हैं। उन्होंने कहा ये तो माअज़ल्लाह मजनून है। तो अल्लाह के महबूब ने रब से अर्ज की, कहा या अल्लाह जवाब दे दूं इनको? क्या कहा? या अल्लाह जवाब दे दूं? अल्लाह ने कहा महबूब तू चुप कर जा। अल्लाह के महबूब ने कहा या अल्लाह चुप क्यों करवाता है? बात नूह को हो तो जवाब नूह दे, बात जकरिया को हो तो जवाब जकरिया दे, बात इब्राहिम को हो तो जवाब इब्राहिम दे, बातें खलील वो जनाब इस्माइल को हो तो जवाब इस्माइल दे, बातें यूसुफ को हो तो जवाब यूसुफ दे, बातें याकूब को जवाब याकूब दे, बातें कलीमुल्लाह को तो जवाब कलीमुल्लाह दे, बातें रूहुल्लाह को जवाब रूहुल्लाह दे। या अल्लाह निजाम बदला तो क्यों बदला? मैं भी तो तेरा रसूल हूँ, मैं भी तो तेरा नबी हूँ। महबूब तू चुप कर, जवाब मैं दूंगा। या अल्लाह वजह क्या है? कहा 14वीं सदी में 15वीं सदी में मुल्ला मलवाने आएंगे जो तुझे अपने जैसा कहेंगे, बड़े भाई जैसा कहेंगे। मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ नबी और होता है, नबुव्वत का ताजदार और होता है।
नारे रिसालत के बाद नारे तहकीक लगाओ, नारे तहकीक नहीं नहीं, नारे तहकीक, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबुव्वत। वैसे मैं टिल कटते नहीं लाया, डंडी पे मार दे। क्या कहा महबूब? मैं तो समझाना चाहता हूँ लोगों का, नबी कौन होता है, नबियों का इमाम। नबी कौन बन के आया है, नबुव्वत का शाहकार बन के कौन आया है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम को लोगों ने मजनून कहा, तो अल्लाह ने कहा महबूब तू चुप कर। या अल्लाह मैं जवाब नहीं दे सकता, महबूब तू चुप कर, मैं बताता हूँ। या अल्लाह फिर दे जवाब। उन्होंने कहा मजनून है, अल्लाह ने कहा नून। क्या कहा? नून, मीम, नून, मीम के बाद क्या आता है? सारे बोलो क्या आता है? एक बार नून पढ़ने से कितना सवाब है? 10 नेकियां। ऐਵੇਂ ही 10 नेकियां। कहो जरा नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। अल्लाह ने, अरे यार लंबी चौड़ी बहस में नहीं जाता, ये हरूफ मुक़त्तात हैं, इल्म खुदा जाने या उसकी अता से मदीने वाला जाने। अल्लाह ने कहा लोग मजनून कहते हैं, महबूब तू चुप कर, मैं बताता हूँ। जब जिन उलमा ने लिखा ना, उन्होंने इतना जरूर लिखा, उन्होंने कहा अल्लाह फरमाता नून, महबूब मुझे कसम है तेरे नूर की, महबूब मुझे कसम है तेरे कसम है तेरे, ये वही नूर है जिस नूर से चांद रोशन हुआ, सूरज रोशन हुआ, जुन्नूरैन को भी नूर वहीं से मिला। महबूब मुझे कसम है तेरे नूर की, वल कलम, और मुझे कसम है कलम की। ये टाली का कलम नहीं, ये किक्कर के कलम की नहीं, काने के कलम की नहीं, ये वो कलम है जिसको रब ने सबसे पहले बनाया। रब ने सबसे पहले बनाया। अब कलम ने सबसे पहले, उस कलम ने क्या लिखा था? नबी करीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उस कलम ने जब कुछ भी ना बना था, उस कलम ने लिखा, हुजूर कहते मा काना उक्तुब मा काना वमा यकून। अल्लाह ने कहा कलम लिख जो हो चुका है, जो होने वाला है। क्या लिख जो हो चुका है, जो होने वाला? क्या लिख जो हो चुका है, जो होने वाला? अब मौलवी कहता है कलम ने सबसे पहले अल्लाह लिखा, ये तो सीधा सीधा कुफ्र है। हो चुकता वो है जो पहले ना हो। मैं पहले यहाँ पे था नहीं, फिर मैं आ चुका, आप पहले यहाँ पे नहीं थे, आप यहाँ पे आ चुके। ये स्पीकर वाले यहाँ पे नहीं थे इशा से पहले या बाद, ये स्पीकर लगा चुके। पता ये चला जो पहले ना हो चुकता वो है। अब अगर कोई मौलवी कहे कि कलम ने सबसे पहले अल्लाह लिखा, ये तो सीधा सीधा कुफ्र है, तो पूछा जाएगा फिर लिखा क्या? ओए यार पैदा तो हुआ कुछ नहीं था, फिर कलम ने लिखा क्या? तो हमारे उलमा कहते कलम ने सबसे पहले अपने नोक से मोहम्मद अरबी का नाम लिख दिया। वो किसी ने कहा नहीं था कलम मुंह, वो कहते हैं ये जो कलम है आगे टक लगा होता है, टक होता है कि नहीं? चले आजकल तो आजकल कलम ही नहीं होता जी, आजकल कलम ही नहीं होता। जो लोग तख्तियां लिखते, जब आप लोग ऐसे करोगे मैं डिस्टर्ब वाकई कर देता हूं। जब आप लोग थक गए मैं खुद छोड़ देता हूं तकरीर, तवज्जो चाहूंगा। वो कलम देखा आपने कभी? कलम को ऐसे कट लगा होता है, टक टक कहते हैं। क्या लगा था? टक टक लगता है, लगा होता है वो टक। वो कहते हैं कलम मीम दे मुंह ते मुंह रखा। कलम ने मीम के मुंह पे मुंह रखा। कहते हैं कलम को टक कैसे लगा? वो शायर बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। कहते हैं कलम मीम दे मुंह ते मुंह रखा, मुंह पाट गया, मुंह चुम दीदा। कहते हैं ये टक कैसे लगा? मुंह तब पाटता है बात बड़ी हो, मुंह छोटा मुंह बड़ी। तो कलम ने अपने दिल से लिखना चाहा मोहम्मद, तो मुंह पाट गया, मुंह चुम दीदा। आगे अल्लाह दे तो सही जवाब। अल्लाह फरमाता मुझे कसम है तेरे नूर की, कसम है कलम की, वमा यस्तुरून, कसम है कयामत तक लिखारियों की, लिखने वालों की जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा
نہ ہوا پورا نہ ہوا اللہ کہتے ہیں قیامت تک لکھنے والوں کی قسم لکھنے والیوں کی قسم ما انتا بنعمتی ربی کا بھی مجنون اوے مجنون تو وہ اس کو نقصان ہو جائے آپ جو جناب تجزیہ کریں پاگل خانے چلے جائیں کسی پاگل کو پکڑے پوچھیں تو کون ہے کیا ہوا تجھے کہتے میرا ابا مر گیا میری امی مر گئی میرا کارخانہ جل گیا نقصان ہو گیا پتہ یہ چلا مجنون وہ ہوتا ہے جس سے نعمت چھن جائے اللہ فرماتا ہے ما انتا بنعمتی ربی کا بھی مجنون یہ کہتے ہیں مجنون ان کو بتا دے کہ ہم نے پورے جہان میں ایسی نعمت بنائی ہی نہیں جس کو تیرے قدموں کا صدقہ نہ اتارا ہو جس نعمت کو ہم نے تیرے قدموں کا صدقہ نہ اتارا ہو اب بات چلتی گئی قوم بڑھتی گئی زمانہ چلتا گیا ایک وقت آیا لوگوں نے ہمارے رسول علیہ السلام سے کہا چند دن جبریل نہ آیا چند دن کون نہ آیا حضرت جبریل امین علیہ السلام چند دن ہمارے رسول کے پاس نہ آئے جبریل کتنی بار سرکار کے پاس آیا تھا ویسے سارے بولو کتنی بار آیا تھا 24,000 مرتبہ کتنی مرتبہ 24 جو آپ لوگ گٹمٹ کرتے ہو وہ بھی بولو کتنی بار آیا 24,000 مرتبہ جبریل سرکار کے قدموں میں آیا چند دن نہ آیا تو منافقوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہتے ہیں محمد کا خدا محمد کو چھوڑ گئے محمد کریم کے خدا نے محمد عربی کو کیا کیا وہ بولو کچھ نہیں ہوتا یہ گستاخی نہیں محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا چیم گوئیاں شروع ہو گئی وہ جو جبریل 24,000 مرتبہ آیا تھا کتنی بار آیا 24,000 مرتبہ کسی نبی کے پاس 2 بار 4 بار 10 بار 100 بار تیرے نبی کے پاس 24,000 مرتبہ میں نے جبریل سے پوچھ لیا جبریل تو بتا تو صحیح ہے تو سدرا کا رہتا سدرا پہ ہے ڈیرا تیرا سدرا مکان تیرا سدرا رہائش تیری سدرا پہ لیکن 23 سال میں 24,000 مرتبہ مکے میں مدینے میں اور ادھر ادھر آتا رہتا ہے تو سدرا پہ ٹکتا ہی نہیں تو جبریل کہتا ہے مولوی تجھے پتا نہیں میری جھولی وچ دانے میں بازار چلیاں کر کے ہٹی دا بہانہ ویکھن یار چلی کتنی بار آیا جبریل سارے بولو یار کتنی بار آیا 24,000 مرتبہ سرکار کے دربار میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے کتنی بار لوگوں نے کہا خدا نے چھوڑ دیا لیکن نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کہا خدا چھوڑ گیا نبی کریم علیہ السلام نے پھر کہا یا اللہ ان کو دوں جواب محبوب تو بولے گا تو رس گھولے گا قیامت تک لوگ کہیں گے اس لاجواب یار نے ایسا دیا جواب اب تک جواب بن نہیں پایا جواب کا تو جواب دے گا تو رس گھولے گا تو لوگ کہتے رہیں گے سنا ہے وہ بولے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں محبوب تو بولے گا تو ایسے رس گھولے گا قیامت تک تیرے جواب کا جواب آ سکتا وہ بولو تو صحیح تیرے جواب کا جواب آ سکتا تیرے جواب کا جواب آ سکتا بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں بنا کے آقا کو خالق یہ پیار سے بولا میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں مہرل محبوب تو اگر بولے گا تو کمال کر دے گا تو بے مثال کر دے گا لیکن محبوب تو چپ کر جا یا اللہ کیوں چپ کروں فرمایا یہی تو بتانا ہے نبی کون بن کے آیا ہے نبوت کا تاجدار بن کے کون آیا کیا بتایا نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں نے کہا خدا چھوڑ گیا اللہ نے کہا دوں جواب محبوب نے کہا یا اللہ میں دیتا ہوں باتیں جس نبی کو ہوں جواب وہ نبی دے جس رسول کو ہوں جواب وہ رسول دے لیکن یہاں پہ قانون کیوں بدلنا چاہتا ہے محبوب تجھے میں نے ہاتھ بھی دیے تو بے مثال دیے پیر دیے تو وہ بھی بے مثال دیے تیرا میں نے جسم اچھر دیا تو وہ بھی بے مثال دیا باقی تو چھوڑ محبوب میں نے جو تجھے شہر دیا یہ تو کہتے ہیں نا مکہ مدینہ ہے ان کا
تجھے جو شہر دیا, قرآن کہتا لا اقسم بہذا البلد, مجھے بتا مکے کی شہر کھائی خدا نے, قسم کھائی مکے شہر کی, مدینے کی بھی. ہمارے علماء کہتے ہیں حضور مکے میں رہے, خدا نے مکے کی قسم, مدینے میں گئے طائف میں گئے طائف کی, حضور اگر بدر میں گئے بدر کی, احد میں, خندق, جہاں محمد گزرتا گیا. فرش پہ رہا تو فرش کی قسم, عرش پہ جائے تو عرش کی قسم. محبوب انتا حلم بہذا البلد, قسم تو اس لیے ہے کہ اس نے تیرے پیر چومے ہیں, عرش نے پیر نہیں چومے. بہرحال محبوب ہم نے تجھے بے مثال بنائی ہے, تو کہتا ہے یہ ان کا مکہ مدینہ ہے فٹے منہ. کیا کچھ نہیں ہوتا, بولو سارے فٹے. میں ادھروں آیا دس کے جانا, میں کوئی پریشانی نہیں, جنہوں کو مسئلہ ہے باہر ڈاک لے میں. تسی تے بولو. ساڑی مسیتی پروگرام ہویا نا جی, پولیس آ گئی تے عشاء دی نماز پڑھ کے سارے بندے پچ گئے, 8-10 بندے رہ گئے. پھڑن مینوں ہے دوانوں کی مسئلہ ہے, اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. کسی کو کوئی مسئلہ ہوا نا, کو ہو سکتا ہے کوئی پوٹی آئی کا مسئلہ ہو, تو میں ادھر ہی ہوں. جس بندے کو اتنا نہیں پتا کہ مکہ مدینہ ہے کیا یار, ہے کوئی بات یہ کرنے والی, عقل ایسے مان سکتی اس بات کو, عقل مان سکتی اس بات کو یار. جس کے زمانے کی قسم رب نے کھائی ہو, جس کے میخانے کی قسم رب نے کھائی ہو, جس کے گھر کی قسم خدا نے, جس کی ہر شے کی پیدا ہونے سے لے کے قبر شریف میں جانے تک ہر لمحے کی خدا نے قسم کھائی حضور کی. ہاں آپ کہیں گے نبوت کے بعد تو مان لیتے ہیں, لیکن پہلے کیوں؟ لعمرک میں بچپن نہیں آتا, آتا کہ نہیں آتا؟ مجھے بتاؤ ایک یار, باقی آپ ہو سکتے ہیں کسی بھی پارٹی سے ہو سکتے ہیں, اختلاف اپنی جگہ پہ, مجھے ایک جواب دیتے جانا, سارے بندے سیانے بیٹھے ہیں, باقی سارے بچے بھی ماشاءاللہ سیانے ہیں آج کل کے, سیانے تو پھر سیانوں کے بھی سیانے ہیں. چھوٹا سا میرا سوال ہے آپ سے, ایمانداری سے جواب ضرور دیو, ہاں میں دینا یا نہ میں, لیکن دینا ضرور. میرا سوال ہے, کیا مکہ شہر جیسا شہر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. آواز آپ کی ایسے ہے جیسے کوئی ڈرپوک لوگ بولتے ہیں. مکے جیسا شہر ہو سکتا ہے؟ مدینے جیسا شہر ہو سکتا ہے جہاں پہ گرو نانک وہ مرا ہوا ہو, جہاں پہ وہ ہو ایک طرف محمد عربی ہو, کیا دونوں میں موازنہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر بولو نا فٹے. عمران خان دا پھٹے منہ, نام نہیں کیوں پتا. ایک ہمارا حکمران ہے, اس نے کہا یہ سکھوں کے مکہ اور مدینہ, ایک بار نہیں دوسری بار کہا. کتنی بار؟ دوسری بار کہا. غصہ تو نہیں لگا نا؟ غصہ لگنا چاہیے اس بات پہ, غصہ آنا چاہیے کہ حضور کے شہر کا اور ان کے شہر کا موازنہ کرواتے ہیں ذلیل. غصہ آنا چاہیے, یہ ایمان کی علامت ہے. اٹھ سے کیوں نہیں یار؟ واہ آپ کے غصہ کیوں نہیں؟ آنا چاہیے غصہ. جس کو حضور کے شہر پہ غصہ نہیں آیا اس کو کب آنا ہے غصہ؟ مر پتہ نہیں کب جانا ہے. مولانا خادم رضوی جتنے سال ماشاءاللہ انہوں نے اذان دی, بابانگے دہل نہیں بولا وہ بندہ, 4 پائی پہ انتقال کر گیا, گولی تو نہیں لگی کسی کی. جس نے مرنا ہے مر ہی جانا ہے. تو آپ نے بھی اگر وہ ٹوکا چلاتے مرنا ہے تو ٹوکا چلاتے ہی مرنا ہے. اگر میں نے تقریر کرتے مرنا ہے تو تقریر کرتے ہی مرنا ہے. اگر سچ بول کے مرنا ہے تو وہ تو بہتر ہے کہ بندہ جھوٹ سے سر جھکا کے جیے. مولانا خادم کہتے نہیں تھے, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے. اوے 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم احمد رضا کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے.
مدینہ کے ساتھ کسی شہر کا موازنہ ہو سکتا؟ ہو سکتا؟ ہو سکتا؟ مجھے بتا، پاکستان کی سرزمین پہ محمد عربی چلے؟ بولو تو صحیح، چلے پاکستان میں؟ تو مکے میں سرکار چلے، مدینے میں بھی سرکار چلے، جہاں محمد عربی چلیں اس جیسا کوئی جگہ کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ اب بھی علماء متفق ہیں کہ اللہ کے عرش سے افضل اگر کوئی شے ہے تو محمد عربی کی قبر کی مٹی ہے۔ تو کسی اس طرح کے کفر خانے کا موازنہ ہمارے مکہ و مدینہ کے ساتھ نہ کیا جائے، یہ کوئی بات ہے بندے کے پتروں والی؟ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جبریل چند دن آیا، یار میں ادھر نکل جاتا ہوں تو جب نکل جاتا ہوں تو کھو جاتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں چند دن جبریل نہ آیا تو لوگوں نے کہا محمد کا خدا محمد کو چھوڑ گیا۔ توجہ ہے؟ کی سرے کی چاہتے ہو؟ توجہ ہے؟ محمد کریم کا خدا محمد کو چھوڑ گیا، لوگوں نے کیم گوئیاں شروع کر دی۔ محبوب نے کہا یا اللہ بتاؤں ہی نہیں۔ اللہ فرماتا محبوب تو چپ کر، یا اللہ پھر دے جواب، پتہ چلے زمانہ اور ہے حسین کا نانا، یا اللہ پھر دے جواب۔ اب محبوب کو لوگوں نے کہا خدا چھوڑ گیا، اللہ دے جواب۔ اب اللہ نے جواب دینا شروع کیا۔ اللہ فرماتا والضحیٰ، یہی میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، کیا کہا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ محبوب کو خدا چھوڑ گیا، لوگوں نے کہا یا اللہ جواب دے۔ اللہ نے کہا والضحیٰ، محبوب تیرے تو گال بھی بڑے پیارے ہیں، تیرے گال بڑے پیارے ہیں۔ واللیل اذا سجا، تیرے تو بال بھی بڑے پیارے ہیں، تیرے گال بھی بڑے پیارے، تیرے بال بھی۔ مسئلہ بار کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یار میرے نال گل کرو تے سامنے، میں جو ہے مینوں جواب دیو جڑی کوئی ہوندا جی۔ کیا کہا؟ محبوب کو خدا چھوڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا ابو لما کہیں گے، اللہ فرماتا والضحیٰ، محبوب تیرے گال بھی بڑے پیارے، واللیل اذا سجا، تیرے بال بھی بڑے پیارے۔ اب یہ تو تھا ایک میرا ایک اپنا ضمیر، وہ معافی ضمیر تھا۔ ابو لما کی بولی سنو، اللہ فرماتا والضحیٰ، محبوب تیرے گورے گورے گالوں کی قسم، تیرے گورے گورے گالوں کی قسم، واللیل اذا سجا، تیرے پیارے پیارے بالوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ کہتے ہیں خدا چھوڑ گیا۔ ان عقل کے اندھوں سے پوچھ تو صحیح، ایسے حسین کو بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ ایسے حسین کو بھی چھوڑا جاتا ہے؟ باتیں ہوئی رسول اللہ کو، جواب دیا اللہ نے۔ کس نے جواب دیا؟ اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بند کیا، قرآن ہو گیا مکمل۔ باتیں ہوئی سرکار کو، جواب دیا صدیق نے۔ بولتے جانا، جواب دیا صدیق نے۔ صدیق انتقال کر گئے، حضور کے پڑوس میں چلے گئے، حضور کے گوانڈی بن گئے، ہم سایہ، ایک ہی دیوار، بالکل ساتھ ساتھ گھر۔ اور یار تیرا ہمسایہ ہو، کبھی تجھے ضرورت پڑتی ہے چائے کی پتی کی تو لیتا ہے ہمسائے سے، تجھے ضرورت پڑے نمک کی لیتا ہے ہمسائے سے۔ اور یار جب صدیق کو ضرورت پڑتی ہوگی چائے نہیں پیتا ہوگا صدیق، جب رب کے انوار تجلیات برستے ہوں گے تو جبریل ایسے وہ حضرت صدیق دیکھتے تھے ہوں گے، آقا کیا بات ہے، میں بھی ساتھ ہی ہوں، ہم بھی ساتھ ہیں۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام کو لوگوں نے جب حضور چلے گئے، قرآن بند ہوا، باتیں سرکار کو، جواب صدیق نے۔ جب بات صدیق قبر میں، جب باتیں سرکار کو، جواب فاروق نے دیا کہ نہیں دیا۔ باتیں جب سرکار کو، عمر چلے گئے، جواب ذوالنورین نے دیا، ذوالنورین چلے گئے۔ باتیں سرکار کو، جواب مشکل کشا دیتے رہے۔ المختصر یہ کہ زندگیاں ختم ہوئی، سارے کے سارے لوگ چلے گئے، لوگوں نے باتیں کی، جواب دیا امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ باتیں کرتے گئے، جب امام اعظم چلے گئے، جواب دیا امام مالک
मालिक ने, इमाम मालिक चले गए, जवाब दिया इमाम शाफई ने, इमाम शाफई चले गए, जवाब दिया इमाम अहमद बिन हंबल ने, चले गए, जवाब दिया सादी ने, चले गए, जवाब दिया मेहर अली शाह ने, चले गए, जवाब दिया अहमद रजा ने, चले गए, जवाब दिया अहमद रजा ने। अहमद रजा गया तो जवाब दिया अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, चले गए, जवाब दिया मौलाना शाह अहमद नूरानी ने, नूरानी चला गया, जवाब दिया खादिम रिजवी ने, खादिम रिजवी चला गया, जवाब देता है अशरफ आसिफ जलाली। उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात इंशाअल्लाह जितने उलमा हैं अहले सुन्नत के और यार सरकार के होते हुए जवाब सहाबा गए, ताबईन ने जवाब दिया, ताबईन गए, तबा ताबईन ने, अगली सदी वालों ने, उससे अगली वालों ने, अब बात आई है तो जवाब कोई और नहीं देगा, इंशाअल्लाह अहले सुन्नत देंगे। और दोगे कि नहीं? ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, नबी करीम अलैहि काफी नहीं है, नबी करीम अलैहि सलाम की इज्जत पे पहरा दो। आज किसी बंदे के साथ हमें काम पड़ जाए ना, वोट लेता है, वोट लेके जनाब वो अपने आप को जनाब पतली गली होके निकल जाता है, ऐसे चोर उचक्के लोग हैं, वोट लेता है चले जाता है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं हम सहाबा ने पूछा, कहते मैंने पूछा, मैंने कहा सरकार हशर का दिन होगा, रब बड़ा कहरो जलाल में होगा, मुझे बताइए उस दिन सबसे ज्यादा जरूरत आपकी होगी, आपको पाना हो तो कहाँ मिलोगे? एड्रेस नहीं देते अपने फार्म हाउस का, अपने दूसरे शहर में जो ठिकाने हो ना, तो ये सियासतदान वहां का एड्रेस नहीं देते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस बिन मालिक जब हम कब्र हशर का मैदान बपा हो, जचरा पूरे जनाब आपो ताप पे हो, उस दिन अगर हमें पाना हो तो मिजान पे आ जाइयो, जहां मेरी उम्मत के नामा अमाल तोले जा रहे होंगे, मैं वहां पे खड़ा मिलूंगा, वहां पे ना मिला तो सरकार कहते वो जनाब मीजान पे ना मिला तो तुम पुल सिरात पे आ जाना, अगर पुल सिरात पे ना मिला तो हौज़े कौसर पे आ जाना। यार इतने भी ठिकाने बताता है कोई? बताता है कोई? कहता है अगर मैं डेरे पे ना मिला तो घर आ जाइयो, घर ना मिला तो फिर कहाँ? ये नहीं कहता मैं यहीं पे आऊंगा, कहता फिर किधरे आगे पीछे होंगे। लेकिन सरकार ने कहा आगे पीछे होना, आगे पीछे सरकार होना या तो मीजान पे या पुल सिरात पे। अब मीजान से बड़ा भी किसी का इम्तिहान है, पुल सिरात से औखा भी रास्ता कोई है? कौसर के वहाँ सरकार मिलेंगे, कैसे डेरे बताए, ये हमारे जनाब आराम गाह है, वहाँ ना मिले तो यहाँ, यहाँ ना मिले तो यहाँ, यहाँ ना मिले तो यहाँ, हम मिलेंगे। अब ये नहीं कहा कि हो सकता है हम यहाँ पे भी ना हुए तो जन्नत में होंगे, बाद में आ जाइयो। सरकार ने ऐसा कहा जब तक जन्नती में हमारा उम्मती जन्नत में नहीं जाएगा, हम या तो तुम्हें मीज़ान पे मिलेंगे या पुल सिरात पे मिलेंगे या हौज़े कौसर पे मिलेंगे इंशाअल्लाह। अब सरकार की इज्जत पे बात करने वालों, मेरी बात ध्यान से सुनियो कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की इज्जत पे पहरा देना कोई मामूली काम नहीं है, कि छोटा काम है, छोटा काम है। तो फिर आप क्यों छोटे हो रहे हो? छोटा काम है तो बड़ी आवाज निकालो, छोटा काम है। मैं छोटा कह रहा हूँ, आप तो बड़े हो जाओ, छोटा काम है, छोटा काम तो नहीं है ना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगी ना मिस्र में, मिस्र का बाजार 7 साल जनाब वो माल हुआ काफ़ी, वो जनाब वो सरसब्ज़ो शादाब रहे 7 साल, अगले 7 साल आगे कहत के यूसुफ अलैहिस्सलाम अमीर मिस्र बने, वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। जो बंदा आता यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अपनी चादर बिछाता, क्या बिछाता? चादर। सारे तवज्जो से, क्या बिछाता? चादर। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें एक पीपा डालते, मिसाल देता हूँ, पीपा, पड़ोपी, किलो, 2 किलो, मन, 2 मन, टन, मतलब बिछाता चादर, यूसुफ उसमें डालते, एक पीपा लगा लो, एक पैमाना, पीपा डालते यूसुफ, बंदा चला जाता, अगला आता, यूसुफ कितना डालते? पीपा देते, चला जाता, अगला आता, फिर पीपा, चला जाता,
اگلا آتا پیپا ڈالتے چلا جاتا. ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان آیا, اس نے کہا یوسف, چادر بچھا کے کہتا ہے یوسف اس میں بھی ڈالیے. جناب یوسف نے اس میں بھی پیپا ڈالا. اس نے کہا یوسف بس. اس نے کیا کہا یوسف, سارے بولو یوسف, یوسف بس. جناب یوسف نے کہا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو برابر دیا جائے. وہ محمد عربی آئے گا, تھوڑا دے گا تب بھی انصاف ہوگا, زیادہ دے گا تب بھی انصاف ہوگا. لیکن میں نبی ہوں, میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. جتنا اس کو دیا اتنا اس کو دیا, جتنا اس کو دیا اتنا اس کو دیا, جتنا اس کو دیا اتنا تجھے دیا. اب تو لے کے چلا جا. اس نے کہا یوسف اگر تجھے پتا چل جائے نا میں کون ہوں, اگر تجھے پتا چل جائے نا میں کون ہوں, تو پھر دیکھتا ہوں تو کیسے جناب اپنا ہاتھ اس طرح کس کے رکھتا ہے. تو جناب یوسف نے ہاتھ پکڑا, سائڈ پہ لے کے کہتے ہیں او اتنے راز سے باتیں کرنے والے, اب بتا ہی دے تو کون ہے. اتنی رازداری سے باتیں کرنے والے مجھے بتا ہی دے تو کون ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام کو اس جوان نے کہا یوسف جب آپ پہ الزام لگا تھا, زلیخا نے آپ پہ الزام لگایا تھا, تو چھوٹے سے بچے نے تیری عزت پہ پہرا دیا تھا نا. چھوٹے سے بچے نے آپ کی عزت پہ پہرا دیا تھا. وہ چھوٹا بچہ کوئی اور نہیں میں تھا. کون تھا, کون تھا وہ بچہ؟ کہتا نوجوان کہتا یوسف وہ میں تھا. جناب یوسف علیہ السلام نے کہا اوے وزیرو, اوے مشیرو, غلے کے سارے دروازے کھول دو, جتنا چاہے جہاں سے چاہے جو چاہے یہ نوجوان لے جانا چاہے اسے لے جانے دو, اسے لے جانے دو, اسے لے جانے دو. وزیروں نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے, سارے دروازے کھلوا رہے ہو؟ فرمایا ہٹ جاؤ, تمہیں پتہ نہیں یوسف کی عزت کا پہرے دار آیا ہے. یوسف کی عزت کا, سارے بولو یوسف کی عزت کا پہرے دار آیا ہے. یوسف کی حکومت مصر میں, محمد کی حکومت فرش پہ, عرش پہ, جنت میں. جنت حضور کہیں گے تو کھل جائے گی, کہیں گے تو بند ہو جائے گی. قیامت کا دن ہوگا, تو بھی جائے گا, ہم سب جائیں گے. جو ناموس رسالت پہ باتیں کرتے ہو نا, گھبراؤ نا, کل قیامت کا دن ہوگا. یوسف نے اپنی عزت کے پہرے دار کے لیے غلے کے, اپنی ملکیت کے سارے دروازے کھلوا دیے. قیامت کا دن ہوگا, محبوب کہیں گے سارے دروازے جنت کے کھول دو. پوچھا جائے گا دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام.